الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قربانی کا سیزن بہت قریب ہے اور لوگوں کے بڑے عجیب و غریب سوالات آ رہے ہیں، اور بعض سوالات ایسے کہ کافی لوگوں کی طرف سے آتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے میں آپ کو سوال سنا دیتا ہوں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کیا مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس کے بارے میں دو رائے ہمارے سامنے ہیں۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قربانی کی جا سکتی ہے مرحومین کی طرف سے، اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، قربانی نہیں کی جا سکتی۔ جو علماء اس طرف گئے ہیں کہ قربانی کی جا سکتی ہے، وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ نے اپنی طرف سے قربانی کری، اور پھر اسی طرح سے آپ نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کری۔ ظاہری بات ہے، اس کے اندر وہ بھی آ گئے جو اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، وہ بھی آ گئے جو اس وقت حیات ہوں گے، اور وہ بھی سارے آ گئے جو قیامت کی صبح تک آنے والی امت ہے آپ کی۔ اس کو دلیل بناتے ہوئے وہ کہتے ہیں جب نبی نے کی ہے، لہٰذا ہم بھی اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کے قائل نہیں ہیں، وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، یہ عمل آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اب جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص عمل تھا تو اس کا کوئی ثبوت دے دیجئے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ بھئی یہ میری امت کے لوگ نہیں کریں گے، یہ میں کر رہا ہوں بس۔ یہ جواب ملتا ہے دوسری طرف سے کہ ایسا تو کہیں ذکر نہیں واضح طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ مرحومین کی طرف سے تم میں سے کوئی قربانی نہیں کرنا۔ لیکن جو قربانی نہ کرنے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہوتا تو خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں کری۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی سے یہ ثابت نہیں صحیح سند کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کی ہو۔ اگر یہ ثابت ہوتا تو ضرور کرتے، کوئی نہ کوئی دلیل ہم کو ثبوت کے طور پر ملتی۔ جب نہیں مل رہی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ان کا موقف ہے کہ جو قربانی کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ جو قربانی کرنے کے قائل ہیں وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال اپنی طرف سے ایک قربانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے، تو مرحوم کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ جو قائل نہیں ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں فلاں فلاں دو راوی ان کے اوپر کلام ہے، اور یہ روایت سندن صحیح ثابت نہیں ہے۔ جو روایت ضعیف ہو، سندن ثابت نہ ہو، اور اس حکم کے موافقت میں کوئی اور دلیل بھی نہ مل رہی ہو، تو پھر وہ ہم کو نہیں لینا چاہیے۔ یہ ان احباب کا، ان علماء کرام کا قول ہے کہ جو مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اب آپ خود جائزہ لے لیں کہ ہم بعض معاملات کے اندر یہ کہتے ہیں کہ نبی سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، یا چلو خلفائے راشدین سے ثابت ہو، یا صحابہ کرام کی ایک تعداد، اچھی خاصی تعداد وہ کام کر رہی ہو تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر کسی صحیح سند کے ساتھ نہ خلفائے راشدین سے کوئی چیز مل رہی ہے اور نہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی ثبوت مل رہا ہے۔ اب بعض علماء نے یہ کہا
کیا آپ اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں؟ صدقے کا بکرا کر دیں، آپ ذبح کریں اور ذبح کر کے ان کی طرف سے تقسیم کر دیں، صدقے کا ثواب ان کو ملے گا۔ اس پر تو سبھی متفق ہیں۔ تو جس پر اتفاق ہو تو اس کو اپنا لینا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور جس میں اختلاف ہو وہاں شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے ہمیں گریز کرنی چاہیے۔ باقی واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔